بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس خبریں کافی ہیں، کچھ اندرون ملک سے متعلق اور کچھ بیرون ملک سے متعلق۔ ہمارے دشمن ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کچھ تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں اور ہم کتنے تیار ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ چودھری غلام حسین صاحب بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں ستاروں کی احوال کا بھی، تو چودھری غلام حسین صاحب اچھے خاصے ماشاءاللہ ستارہ شناس بھی ہیں، نفس شناس بھی ہیں، پومسٹ بھی ہیں۔ تو ایک ہلکے پھلکے سوال کرتے ہیں ان سے۔ تو چودھری صاحب، وفاقی بجٹ کی منظوری ہے کل، آج بڑے کھانے پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سب کو یاد فرمایا ہے اور کھانے پہ بلایا ہے۔ اگر ہم پچھلے دنوں کے دیکھیں بجٹ سیشن کو، تو کبھی بھی حکومت کی جو گنتی ہے وہ پوری نہیں ہوئی، یعنی کہ کم لوگ رہے ہیں، اور ایک دو دفعہ آپ کا کورم بھی پوائنٹ آؤٹ ہوا۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ مریخ اور زحل آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور بڑے ہی یہ بدماش قسم کے ستارے ہیں اور اوائڈ کرنا چاہیے، اور یہ مزید کتنی دیر ٹینشن رہے گی؟ 20 جولائی تک۔ 20 جولائی تک؟ لیکن وس جو ہے آج سے ایک ہفتہ مزید ایک ہفتہ جو ہے، تو یہ یعنی جو جب ایگزیکٹ اپوزیشن ہے نا، یعنی وہ بھی 19 ڈگری پر، وہ بھی 19 ڈگری پر، وہ ہے 1 اور 30 کو، یعنی 30 جون اور 1 جولائی کو۔ تو یہ پھر یہ جی بتائیں۔ تو یہ جو سیاست اور حکومت اور فوج اور ریاستی ادارے اور فوج اور سیاست، فوج اور عوام، تو یہ تصادم اور ٹکراؤ اور متشدد وائلنس کا رویہ جو ہے نا، یعنی آپ بات کر رہے ہوں گے تو اگلے کو یعنی وہ سنی انسنی کر رہا ہے، یعنی آپ یہی صرف کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا سورج، بہت زیادہ گرمی پھیلی ہوئی ہے، تو آپ ذرا ایک ٹوپی پہن لیں یا کوئی کپڑا اوڑھ لیں، اور نہیں جی تمہیں کی پتہ، یعنی خواہ مخواہ لڑنے کا ایک یعنی ماحول، پھر ایکسیڈنٹس وغیرہ۔ تو یہ کچھ اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ، یہ جب بھی یہ آپریشنل ہوتا ہے یہ آسپیکٹ، یہ کچھ نہ کچھ انہونی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کا ایک لمحہ پہلے بھی کوئی خیال نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈیویجولز کے لیے بھی اپلائی کرتی ہیں، انڈیویجولز کو، عام لوگوں کو، سب ہر ایک بندے کو کرتی، صحیح ہے، یعنی کسی کو کسی جگہ، کسی کو کسی جگہ۔ لیکن پھر بعض اوقات ہے کہ بعضوں کی پروٹیکشن ہو رہی ہے، جو دوسرا مشتری ستارہ ہے جو کہ خوش بختی لاتا ہے، برکت لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل لے کے آتا ہے، تو وہ کئیوں کو بہت بڑے پیمانے پر ان کے اوپر اللہ کا فضل اترا ہوتا ہے، تو وہ ان کو اس کا اس طرح کا برا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے کئی آسپیکٹس ہیں، بٹ سب سے کم یہ ہے کہ لڑنے بلڑنے سے، مرنے مارنے سے، یعنی افراتفری سے، تصادم سے، یعنی اس سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ جو ستاروں کی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، جن کو آپ بدماش ستارے کہہ رہے ہیں، تو یہ وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے اور بزدار صاحب کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ ابھی تو یہ ہے کہ صلح جوئی سے کمپرومائز کر کے کان ولیٹ کے آگے ود دے جان۔ اور شہباز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کے لیے انہوں نے پہلے ہی اس کا، یعنی ان کے بھی ہوں گے نجومی کوئی، تو انہوں نے آپس میں سیز فائر کر لیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے سمجھ لیا ہے کہ بھئی میری کوئی دال نہیں گلنے والی، اگرچہ انہوں نے پھر مریم کو یہی کہا ہے، اور مریم کی کافی حد تک نواز شریف نے اور باقیوں نے بھی، وہ جو اس نے کہہ دیا نا کہ یہ اگر مجھے گارنٹی دے دو تو نواز شریف کو آج رات میں واپس بلا لوں گی، تو انہوں نے کہا بھئی آپ کے اس بیان کا تو مطلب ہے کہ ہم سارا کاروباری جھوٹ پر کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز بھی ہے، آپ نے شہباز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کا ذکر کیا، تو آزاد کشمیر الیکشن میں کمپین چلانی ہے، الیکشن مہم چلانی ہے، تو اس میں شہباز شریف صاحب کا خیال تھا کہ مریم صفدر صاحبہ کو رہنے دیں آپ اور یہ کام ہمارے ذمہ کر دیں، لیکن نواز شریف صاحب نہیں مانے، اور اب یہ طے پایا کہ دونوں کمپین چلائیں گے لیکن الگ الگ،
یعنی ایک ہی جلسے میں مریم صفدر صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، وہ الگ جلسہ کریں گے، وہ الگ جلسہ کریں گے۔ اب یہ 50-50 طے پایا ہے اور یہ نواز شریف صاحب نے معاملات طے کیے ہیں، گائیڈ لائن دی ہے۔ تو آزاد جموں کشمیر میں جو الیکشن ہے جو 25 جولائی کو ہے، جی ہاں بالکل، ان کے بارے میں ابتدائی طور پر تو خیال تھا کہ پی ٹی آئی صرف 3-4 سیٹوں کو 24 یا 32 سیٹوں میں سے ان پر آگے ہے، لیکن اس وقت جو ماحول اور ٹرینڈ بتائے جا رہے ہیں اب مبصرین کی طرف سے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ویوز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں بن گئی ہے، اور نون لیگ کا بھی برا حال ہے اور پیپلز پارٹی کا تو بہت ہی کم، 12 ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، 3-4 لیڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو وہاں صورتحال تقریباً تبدیل ہو گئی ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر۔ بالکل صحیح ہے۔ وہاں اس کا اب آپ اس کا ستاروں پر نہ ڈال دینا۔ جی ہاں، ستاروں پہ نہیں، میں تو ویسے ہی کر رہا ہوں کہ کشمیر کا بھی جو رزلٹ ہے وہ تقریباً گلگت بلتستان والا ہی آئے گا۔ شاید کوئی بھی سیاسی جماعت سنگل لارجسٹ پارٹی یعنی کہ سمپل میجورٹی نہ لے سکے، اور جو بھی حکومت بنائے گی موسٹ پروبیبلی پی ٹی آئی بنائے گی، لیکن اس کو بھی کچھ لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا، جیسے گلگت بلتستان میں ہوا۔ یہ وہاں کی اب تک کی پلز ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کھانے پہ بلا رہے ہیں آج۔ تو چوہے صاحب، جہانگیر ترین گروپ تھرو آؤٹ بجٹ سیشن میں نہیں آیا، پاکستان مسلم لیگ کاف ناراض ہے، تو آج کھانے پہ کیا خیال ہے، یہ سارے ہوں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے ہوں یا نہ ہوں بجٹ سارے پاس کر دیں گے، بجٹ پاس ہو جائے گا، یہ فائنل معاملہ یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، وہ ہے 1 تاریخ کو، 1 جولائی کو، اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اور اس میں بریفنگ دی جائے گی اہم ایشوز پہ۔ اب بات آپ نے کی ہے نا صابر شاکر صاحب، آپ بہت ہی آپ مجھے کہہ رہے تھے ستاروں کو سمجھتے ہیں، آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ 1 وہ دن ہے کہ فوج اور سیاست آمنے سامنے، عوام اور سیاست، فوج آمنے سامنے، فوج اور حکومت یعنی وہاں کوئی نہ کوئی یعنی کھڑاک جو ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں، جی ہاں، کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی آمنے سامنے وہاں نہ ہو جائے۔ جیسے آپ نے باہر ہوتا اسمبلی کے اندر آپ نے خون خرابے تک لے گئے تھے معاملے کو، تو وہ میں نے بتانا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے دیکھا ہے کہ بھئی میری دال پارٹی کے اندر نہیں گل رہی، تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں فوج اور ریاستی اداروں کے ساتھ کسی تصادم اور لڑائی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ کی جو پالیسی ہے یا آپ کا جو نقطہ نظر ہے اور جو آپ کا بیانیہ ہے اس میں کافی وزن ہے، تو ہمیں کو اکٹھے چلنا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ یہ لیٹسٹ ہے شہباز اور مریم کے اور نواز شریف کے درمیان جو بات چیت ہمارے علم میں آئی ہے۔ بالکل، اس میں چوہے صاحب یہ ہے، تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ آپس میں نہ لڑیں، ہمارا ہدف ایک ہی ہے، ہدف ہے اسٹیبلشمنٹ کو زیر کرنا، ذرا راستہ مختلف ہے، آپ ذرا نیمے ہو کے چلیں، مریم ذرا اگریسو رہے گی، اور اس کمبینیشن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور آگے الیکشن تک ان معاملات کو لے کے جائیں گے، لیکن کہیں بھی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور سلسلہ جب بھی ہمیں حکومت ملی، سلسلہ ہم شروع کریں گے 2013 سے ہی، 2018 سے ہی ہم شروع کریں گے، جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، اور اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے حساب کتاب برابر کریں گے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے تو اوکے کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو تجویز ہی میری تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ آ کے بریف کرے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز یعنی کہ ISI، تو یہ میرا خیال ہے کہ براہ راست اس کے بعد گلگت بلتستان کے معاملے میں جب بریفنگ دی گئی تھی، آرمی چیف نے بلا کے دی تھی سیاستدانوں کو، سیاسی قیادت کو، اس کے بعد یہ بڑی سیٹنگ ہوگی، اور اس میں جو معاملات ہیں وہ ایسٹرن بارڈر ہے ہمارا،
ख़ास तौर पे कश्मीर का मामला, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया के साथ मामलात, और दूसरा इशू होगा अफ़गानिस्तान का, क्योंकि इस वक्त जो सवालात तैयार किए जा रहे हैं बल्कि दांत तेज़ किए जा रहे हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि 1 जुलाई को ना आपस में कोई तलख़ कलामी हो जाए। तो ये अभी तक इस बात का फ़ैसला नहीं हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब उसमें होंगे या नहीं होंगे। ये शायद इसीलिए वो मुश्तरी और ज़ुहल जो हैं उनको अलग अलग रखने की बात की जा रही है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।